باب نمبر 1 ابو الحسن ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سراندیپ یعنی موجودہ سری لنکا کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سراندیپ میں آباد ہو گئے تھے، اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے، اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روما کی قدیم سطوت سے مرعوب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراعات دیتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا۔ سراندیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ عبد الشمس عرب تاجروں کا سرگروہ تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سراندیپ میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سراندیپ سے کاٹھیا واڑ تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں۔ موجودہ راجا کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔ سن 45 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجا نے تخت نشین ہوتے ہی عبد الشمس کو بلایا اور کہا، مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا۔ میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الشمس نے جواب دیا، آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبد الشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عبد الشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلمہ تھا۔ شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شاہ سوار اسے تند و سرکش گھوڑوں کو دوڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے تھے۔ عبد الشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا، اور عبد الشمس اور اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساتھ اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔ راجا نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجا نے اسے دربار میں بلایا اور 3 عربوں کی جان بچانے کے عوض اسے 3 ہاتھی انعام میں دیے۔ راجا کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجا نے خوشی سے ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیے۔ چند سال کی وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ راجا کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس واقعے کے 3 سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتادہ جزیرے تک لے آیا۔
کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سراندیپ کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں پر سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کی سہ فام اور نیم اریاں عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید اور شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی دو تناؤ مند ملاحوں کو جو کشتی کا چپو چلا رہے تھے ڈانٹ ڈپٹ رہی تھی۔ یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بے باک نگاہوں کا جواب دینے کے بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم اریاں لباس پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے اعتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سراندیپی زبان میں کچھ کہا، لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک ابو الحسن نے کسی کی چیخ پکار سن کر نیچے دیکھا۔ کشتی سے 8-10 گز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں غوطے کھا رہی تھی اور کشتی والے اس کی چیخ پکار کے باوجود سخت بے اعتنائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی، لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا۔ لیکن لڑکی اچانک پانی میں غائب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھیں اور جزیرے کے باشندے کہکہے لگا رہے تھے۔ ابو الحسن نے 3 مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیڑھی کی رسی پکڑ لی اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا، وہ ادھر ہے، جہاز کے دوسری طرف، وہ ڈوب رہی ہے، شاید کسی مچھلی نے پکڑ رکھا ہے۔ مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر کہکہا لگایا۔ ابو الحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلد ہی پھر غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا، وہ ڈوب گئی، اسے مچھلی نگل گئی۔ ابو الحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا۔ اس دفعہ لوگوں کے کہکہوں میں اس کے ساتھی بھی شریک تھے اور ایک عرب نے کہا، آپ آ جائیے، وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے۔ ابو الحسن نے کھسیانہ ہو کر سیڑھی پکڑ لی، لیکن ابھی ایک ہی پاؤں اوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے پانی میں گرا دیا۔ اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھی پر چڑھ رہی تھی۔ ابو الحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان سے ہو کر جزیرے کی لڑکی کے کہکہے سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا، مجھے آپ کے بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے۔ لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ ابو الحسن نے پوچھا، کیا تم عرب ہو؟ لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نچوڑتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں عرب ہوں، ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے تھے، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کیا مال لائے ہیں؟ ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا، میں پوچھتی ہوں آپ کیا مال لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، ٹھہرو، ہم گھوڑے لائے ہیں، میں تمہیں خود دکھاتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا انہیں انسانوں کا سا لباس پہننا اور مردوں سے حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، معلوم ہوتا ہے تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں پہنچی۔ اور یہ کہہ کر ابو الحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا، اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو۔ لڑکی نے ابو الحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنے عریاں بازوؤں اور پنڈلیوں کو جبے میں چھپا لیا۔ ابو الحسن کی پونجی 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یکے بعد دیگرے تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابو الحسن نے کہا، تم میں ابھی عربوں کی ایک خصوصیت تو باقی ہے، یہی گھوڑا ان سب میں بہترین ہے، لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے اسی قدر منہ زور بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟
ابو الحسن نے جواب دیا میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا سراندیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے پر لے چلیے۔ لیجئے، راجہ کے امیر البحر خود ہی پہنچ گئے۔ دلیپ سنگھ عبد الشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابو الحسن کے بجائے لڑکی نے جواب دیا ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہو۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا مہاراجہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا میں اب جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عرب کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبد الشمس کو عربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استبل میں جگہ دی۔ آن کی آن میں 50 گھوڑوں کے کوئی 200 خریدار جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے راجہ تمام گھوڑے خود ہی خرید لے۔ عبد الشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ راجہ کا ایلچی آیا اور اس نے کہا کہ مہاراج عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو الحسن سے مخاطب ہوا ایک گھوڑا شیخ عبد الشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، میرا خیال ہے اسے یہیں رہنے دیا جائے۔ ابو الحسن نے کہا کہ اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے کہ ہم قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابو الحسن نے دیکھا کہ وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔ ابو الحسن نے قدر خفیف ہو کر کہا اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی استبل کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی اس طرف چل دیے۔ لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسے توڑانے لگے۔ ابو الحسن نے کہا ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسہ کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخ پا ہونے کے بعد چھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبد الشمس نے فخریہ انداز میں کہا عرب کی گھوڑیوں نے ایسا کوئی گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمہ سواری نہ کر سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے آپ کو اس گھوڑے کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابو الحسن نے جواب دیا یہ شرط نہیں تھی، انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔ راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابو الحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ ابو الحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابو الحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابو الحسن اپنے میزبان کے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبد الشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابو الحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا خدا معلوم اسے کیا ہوا ہے۔ یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں خود جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے شیخ عبد الشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام پہلے ہی لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔
کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابوالحسن گھوڑے سے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمہ کو آوازیں دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابوالحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابوالحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اژدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابوالحسن سلمہ سلمہ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ اژدہا شکار کو جاتے ہوئے دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابوالحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اژدہے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابوالحسن نے ایک طرف کو وار کیا، اژدہے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابوالحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمہ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اژدہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے ورنہ یہ اژدہا اس طرح تڑپنے کے بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا؟ وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابوالحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھناؤنا فعل خیال کرتے تھے، اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر واپس آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ ابوالحسن بولا کہ تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ وہ بولی، آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ وہ بولا، تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیزیں پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم عریاں لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے۔ ابوالحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر، اب ان باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے، وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابوالحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی، ابوالحسن باغ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابوالحسن کے بحری سفر، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہوں۔ یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا، میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن نے سرد مہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ سلمہ شکست خوردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ اژدہا مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟ وہ بولا، یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کر رہا ہوتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے، ابوالحسن نے جواب دیا۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی، دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابوالحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی اژدہے کے متعلق سن کر اس نے ابوالحسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے روز علیہ عبدالشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے اذان کی دلکش آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ سلمہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ عبدالشمس اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اتر آیا۔ ابوالحسن کے ساتھی شبنم آلود گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔ ابوالحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورہ فاتحہ کے بعد چند آیات تلاوت کی۔
قرآن مجید کے الفاظ نے عبد الشمس کے دل میں تلاطم برپا کر دیا۔ اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے نئے طریقے عبادت کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبد الشمس پر ایک بے خودی سی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چند قدم اٹھائے، قریب پہنچ کر جھکا، رکا اور جذبات کے ہیجان کی کسی رو کے ماتحت بھاگتا ہوا صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ نماز کے اختتام پر ابو الحسن نے اٹھ کر عبد الشمس کو گلے لگا لیا۔ عبد الشمس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مبارکباد دی۔ ابو الحسن نے کہا، آپ کی زبان میں ایک جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیے۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ میری آواز نہ تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ عبد الشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، مجھے سنائیے۔ ابو الحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ حافظ قرآن تھا۔ عرب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ قرآن مجید کے مقدس الفاظ اور طلحہ کی دل گداز آواز سے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں پر رقت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد ابو الحسن نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عبد الشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے، ابو الحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبد الشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا۔ سلمہ ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی یہ سب واقعات دیکھ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور بولا، خدا کی رحمت عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہے۔ سلمہ نے کہا، تو میرا نام بھی تبدیل کر دیجئے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، تمہارا یہی نام ٹھیک ہے، تم فقط کلمہ پڑھ لو۔ سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ اچانک موسلا دھار بارش ہونے لگی اور یہ لوگ ایک کمرے میں چلے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش تھم گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہاراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو الحسن اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو لیا۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجہ اور بعض سرداروں نے اور بھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا۔ عبداللہ، جس کا پرانا نام عبد الشمس تھا، اس نے انہیں کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا، لیکن ابو الحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی۔ عبداللہ نے کہا، ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا ہے، اگر آپ طلحہ کو یہاں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ابو الحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اگر یہ پسند کریں تو میں انہیں بخوشی یہاں چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ اگلے دن ابو الحسن کے ساتھی جہاز کے بادبانوں کی مرمت اور خورد و نوش کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دلیپ سنگھ اور عبداللہ سے مشورہ کرنے کے بعد ابو الحسن نے اپنے تمام سرمایے سے 8 ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر لیا۔ شام کے وقت ابو الحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سلمہ کھڑی تھی۔ وہ چہرہ جو 2 دن پہلے مسرتوں کا گہوارہ تھا، اب حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دل فریب اور چمکیلی تھیں، اب پرنم تھی۔ اس نے قدرے بے اعتنائی سے پوچھا، سلمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابو الحسن کا روکھا پن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کے آنسو چھلک پڑے۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، آپ پرسوں جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابو الحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے کہا، سلمہ تم ابھی تک وہی ہو۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا۔ تمہیں اب نامحرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہے۔ وہ بولی، آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں؟ آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی، نماز پڑھ چکی، پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا، کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں؟ ہاں، یہ ضروری ہے۔ میں طلحہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کر دے گا اور تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔
سلمہ نے جواب دیا مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں، آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی، آپ کے اشارے پر میں پہاڑ سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کو بھی تیار ہوں۔ ابوالحسن نے کہا سلمہ اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ سچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر فعل کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طالب ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک لامتناہی جد و جہد کا گھر ہے۔ اس میدان میں کودنے والوں کے دل میں آنسوؤں اور آہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے، اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں لیکن ان کی آنکھ میں آنسو تو درکنار، پیشانی پر شکن تک نہیں آتی، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی ہی نہیں ہو۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری پیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبد الشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے اور اس 4 دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا آپ کب آئیں گے؟ ابوالحسن بولا میں دن معین نہیں کر سکتا لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو یہ بھی ممکن ہے کہ میں دوبارہ آ ہی نہ سکوں۔ سلمہ کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا نہیں، یوں نہ کہیے، خدا آپ کو ضرور واپس لائے گا۔ ابوالحسن بولا تم دعا کرتی رہو تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ سلمہ نے کہا دعا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ ہی کیوں کرتے؟ ابوالحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے۔ اس نے لہجے کو ترش بناتے ہوئے کہا سلمہ جاؤ، اگر عرب کی تمام عورتیں تمہارے جیسی نیک دعائیں کرتی تو اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے کبھی باہر نہ نکلتی۔ سلمہ نادم سی ہو کر واپس ہوئی۔ بار بار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے میں بہت بے وقوف ہوں، میں نے یہ کیوں کہہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوٹھے پر چڑھی۔ افق مغرب پر گرم لوہے کے سرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں غوطہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں ہلکے ہلکے بادل شفق کی سرخی کی عکاسی کر رہے تھے۔ مرطوب ہوا کے جھونکے ناریل کے پتوں پر ایک دلکش راگ چھیڑ رہے تھے۔ ارد گرد کے تمام مناظر سے ہٹ کر سلمہ کی نگاہیں سمندر کے کنارے عربوں کے جہاز پر مرکوز ہو گئیں۔ دل میں ہیجان برپا ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے خشکی اور تری کے مالک، مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے، مجھے سیدھی راہ دکھا، اور جب وہ واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہو۔ تیسرے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ سلمہ کوٹھے پر چڑھ کر حسرت بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل سے دور ابوالحسن کا جہاز موجوں پر رقص کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہوا کے چند تیز جھونکے آئے اور بارش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا، یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور رخساروں پر بہتے ہوئے بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے۔ سلمہ دیر تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا دہراتی رہی میرے مولا، اسے سمندر کی سرکش لہروں سے محفوظ رکھنا۔ باغیچے میں ابوالحسن سے آخری ملاقات کے بعد سلمہ کے خیالات اور عادات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اسے ابوالحسن کی بے اعتنائی کا بے حد ملال تھا، تاہم اسے انسانیت کا بلند ترین معیار تصور کرتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لا چکی تھی کہ اس کی جو عادت ابوالحسن کو ناپسند ہے یقیناً بری ہوگی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ کسی کے سامنے بے حجاب ہونے کی جرت نہیں کی۔ جب ابوالحسن اور اس کے ساتھی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے اپنے دل سے یہ سوال کیا کہ کیا اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ ابوالحسن کی باتیں یاد آتیں تو اس کے دل میں کبھی یاس کی تاریکیاں مسلط ہو جاتیں اور کبھی امید کے چراغ چمک اٹھتے۔ عبداللہ کی آواز سن کر وہ نیچے اتری۔ بوڑھے باپ نے سوال کیا سلمہ تم بارش میں اوپر کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں ابا،
سلمہ کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ابو الحسن کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ بولی میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا وہ تو دیر ہوئی جا چکے، جاؤ تم کپڑے بدل کر آؤ، طلحہ ابھی آ جائے گا، ہم اس سے قرآن مجید پڑھیں گے۔ سلمہ نے پوچھا آپ انہیں کہاں چھوڑ آئے؟ وہ راستے میں زید کے گھر ٹھہر گیا تھا، ابھی آ جائے گا۔ چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمہ اپنی ہر بات میں ابو الحسن کی خوشی کو مقدم سمجھنے کے بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی۔ تاہم ہر نماز کے بعد اس کی سب سے پہلی دعا ابو الحسن کے لیے ہوتی تھی۔ 6 مہینے گزر گئے، ابو الحسن کی کوئی خبر نہ آئی۔ سلمہ کی اداسی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ صبح و شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی۔ بندرگاہ کی طرف آنے والا ہر نیا جہاز اسے دور سے ابو الحسن کی آمد کا پیغام دیتا۔ وہ اپنے خادم کو دن میں کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیجتی۔ جب وہ مایوس نگاہوں کے ساتھ واپس آتا تو وہ بے قرار سی ہو کر پوچھتی تم نے اچھی طرح دیکھا نا، ممکن ہے ان میں کوئی عرب بھی ہو؟ خادم جواب دیتا وہ فلاں جگہ سے آیا ہے، میں پوری طرح چھان بین کر کے آیا ہوں، ان میں ایک بھی عرب نہیں تھا۔ وہ امید و بین کے سمندر میں غوطے کھانے والے انسان کی طرح تنکوں کا سہارا لیتی اور کہتی تم نے ملاحوں سے پوچھا ہوتا، ممکن ہے انہوں نے راستے میں کسی بندرگاہ پر عربوں کا جہاز دیکھا ہو یا ان کے متعلق سنا ہو۔ خادم پھر بھاگتا ہوا بندرگاہ کو جاتا۔ سلمہ کی امیدیں پرانی امیدوں کے کھنڈروں پر نئی امیدوں کا محل کھڑا کر لیتی۔ بوڑھے نوکر کا افسردہ اور ملول چہرہ پھر وہی حوصلہ شکن خبر دیتا اور سلمہ کی امیدوں کا محل دھڑام سے نیچے آ رہتا۔ ہر صبح وہ اپنے دل میں امیدوں کے چراغ روشن کرتی۔ جب سورج سمندر کی لہروں میں چھپ جاتا تو یہ چراغ بھی بجھ جاتے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آہوں اور آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتی۔ مدت تک طلحہ یا اپنے باپ میں سے کسی پر اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن ایک شام سلمہ کے طرز عمل نے ان دونوں کو شبہے میں ڈال دیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ طلحہ اور عبداللہ برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلمہ ایک کمرے کے دریچے کے سامنے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں ابو الحسن کا ذکر آ گیا۔ عبداللہ نے کہا خدا جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئے، 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ طلحہ نے کہا اگر خدا نے اسے سمندر کے حوادث سے محفوظ رکھا ہو تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا آج مجھے دلیپ سنگھ نے بتایا ہے کہ یہاں سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو چکا ہے، صرف ایک کشتی 5 آدمیوں کو لے کر یہاں پہنچی ہے۔ طلحہ نے پوچھا اس پر کتنے آدمی تھے؟ شاید 20۔ جہاز بہت بڑا تھا، اس پر تجارت کا بہت سامان تھا۔ اور جہاز کیسے غرق ہوا؟ ملا منزل کو قریب دیکھ کر بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ سلمہ پاس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں محو تھی۔ اس نے فقط آخری فقرہ سنا اور ایک ثانیے کے لیے اس کی رگوں میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ برآمدے سے پھر عبداللہ کی آواز آئی یہ چٹانیں بہت خطرناک ہیں، ہر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانیں سمندر کے دیوتا کے مندر ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمہ کی رگوں میں ایک غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دہشت زدہ چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر جذبات کی شدت کی وجہ سے سلمہ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ رنج و کرب کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکی ہوں۔ طلحہ نے حیران ہو کر پوچھا کیوں بیٹی کیا بات ہے؟ سلمہ کے بھچے ہوئے ہونٹ کپ کپائے، پتھرائی ہوئی آنکھوں پر آنسوؤں کے باریک پردے چھا گئے۔ اس نے کہا بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اور وہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ کہیے، میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہچکیوں اور آہوں کی شدت اس کی آواز کے تسلسل کو توڑ رہی تھی۔ عبداللہ نے پریشان سا ہو کر جواب دیا بیٹی ہم مالابار کے ایک جہاز کا ذکر کر رہے تھے، آج دلیپ نے مجھے اس کا بتایا تھا۔ لیکن سلمہ نے باپ کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا۔ نہیں آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں۔ یہ کہہ کر سلمہ ہچکیاں لیتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بوڑھا باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا۔ بوڑھے باپ کا دل بھر آیا اور اس نے قریب بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹی کیا ہو گیا تمہیں؟ سلمہ اٹھ کر بیٹھ گئی، آنسو پونچھے اور ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا کچھ نہیں ابا جان، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ آپ مجھے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، ایسی خبریں تو ہم روز سنا کرتے ہیں۔
آخر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو جانے کی خبر میں کیا خاص بات ہے؟ سلمہ نے غور سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر قدرے مطمئن ہو کر بولی، آپ سچ کہتے ہیں نا؟ عبداللہ نے برہم ہو کر کہا، آخر مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا، اگر مجھ پر یقین نہیں تو طلحہ سے پوچھ لو۔ سلمہ نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا، ابا جان میں معذرت چاہتی ہوں، میں سمجھی تھی کہ آپ شاید عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے ہیں۔ بیٹی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نخواستہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنتا تو مجھے تم سے کم صدمہ ہوتا؟ شام کے کھانے کے بعد طلحہ اور عبداللہ کا خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ خادمہ برتن صاف کر رہی تھی، اتنے میں کسی نے باہر کے پھاٹک پر دستک دی۔ سلمہ نے خادمہ سے کہا، شاید زید اور قیس آئے ہیں، تم نے باہر کا دروازہ تو نہیں بند کر دیا تھا؟ خادمہ نے جواب دیا، ایسی بارش میں کون آ سکتا ہے، میں ابھی کواڑ بند کر کے آئی ہوں، اگر انہیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے، اور ہاں زید تو بیمار ہے، قیس بیچارہ بوڑھا، اس نے گھر ہی پر نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ آپ کا وہم ہے، دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے۔ نہیں، کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں، شاید میں جاتی ہوں۔ سلمہ کا دل دھڑک رہا تھا، تاریکی میں ایک قدم آگے دیکھنا محال تھا۔ وہ بجلی کی چمک میں درختوں سے بچتی ہوئی پھاٹک تک پہنچی۔ پھاٹک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس ہونے کو تھی کہ کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ ایک آن کے لیے سلمہ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے، پھر وہ لپک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سلمہ کے سامنے ایک بلند قامت انسان کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے سوال کیا، کیا یہ عبداللہ کا گھر ہے؟ پیشتر اس کے کہ سلمہ کوئی جواب دیتی، بجلی چمکی۔ جی ناظرین محترم، یہاں پہ ناول محمد بن قاسم کی پہلی قسط مکمل ہوتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون تھا جو اس طوفانی رات میں عبداللہ کے گھر آیا تھا۔